پرسنالٹی آف دی ڈے میں آج میں آپ کو جس شخصیت کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں ان کا تعلق شوبز سے ہے۔ میری مراد لوک گائکی کی منفرد آواز طفیل نیازی سے ہے، جن کی آج 33ویں برسی منائی جا رہی ہے۔ اگرچہ طفیل نیازی کو دنیا سے رخصت ہوئے برسوں بیت گئے ہیں، لیکن ان کے مداحوں کی ایک بڑی تعداد آج بھی ان کے گیت گاتی نظر آتی ہے۔ ان کے زیادہ تر گیت پنجابی زبان میں زبان زد عام ہوئے، جس سے طفیل نیازی کی مقبولیت کا اندازہ کیا جا سکتا ہے۔ آئیے فوک موسیقی میں ایک اہم نام سمجھا جانے والے طفیل نیازی کی زندگی بارے جانتے ہیں۔ طفیل نیازی 1926 میں جلندھر میں حاجی رحیم بخش کے گھرانے میں پیدا ہوئے۔ انہوں نے موسیقی کی ابتدائی تعلیم اپنے والد سے حاصل کی اور 8 سال کی عمر میں گانا شروع کر دیا۔ قیام پاکستان کے بعد طفیل نیازی جنوبی پنجاب کے شہر ملتان منتقل ہو گئے۔ اس فیلڈ میں آنے سے پہلے وہ دودھ فروخت کیا کرتے تھے۔ انہیں پہلی بار ایک پولیس انسپکٹر نے میوزیکل فنکشن میں متعارف کروایا، جس کے بعد طفیل نیازی بہت جلد ایک مقبول فنکار بن کر ابھرے۔ اس فیلڈ میں آنے کے بعد انہوں نے لوک گائکی میں منفرد انداز اپنایا اور دیکھتے ہی دیکھتے تھیٹر، ریڈیو، پاکستان ٹیلی ویژن کے مقبول ترین گلوکار بن گئے۔ انہیں پی ٹی وی کا پہلا گلوکار ہونے کا اعزاز بھی حاصل ہے۔ 26 نومبر 1964 کو جب پاکستان ٹیلی ویژن کی افتتاحی نشریات کا آغاز ہوا تو لاہور مرکز سے موسیقی کا پہلا پروگرام زکوٰۃ دورانی نے پیش کیا۔ اس نشریات میں انہوں نے اپنا مشہور گیت لائی بے قدراں نال یاری تے ٹوٹ گئی تڑک کر کے گا کر سامعین سے خوب داد سمیٹی۔ 1970 کی دہائی میں وہ لوک ورثہ کے ادارے سے وابستہ ہوئے اور ٹیلی ویژن کے مشہور پروگرام لوک تماشا میں خود بھی گانے گائے اور دوسروں کے گانوں کی دھنیں بھی تیار کیں۔ اس پروگرام میں انہوں نے ناہید اختر اور ریشمہ جیسی معروف گلوکاروں کو متعارف کروایا۔ طفیل نیازی کو یہ اعزاز بھی حاصل ہے کہ انہوں نے نامور ڈرامہ اور افسانہ نگار اشفاق احمد کی ذاتی فلم دھوپ اور سائے کا میوزک بھی دیا اور اس فلم میں خود بھی گایا۔ اس کے علاوہ انہوں نے 2 پنجابی فلموں مٹی دا باوا اور جیوے لال کا بھی میوزک دیا۔ ان کے گائے ہوئے مشہور گانوں میں ساڈا چڑیاں دا چمبا وے بابل، اساں اڈ جانا، میں نہیں جانا کھیڑیاں دے نال قابل ذکر ہیں۔ موسیقی کے میدان میں گراں قدر خدمات کے اعتراف میں حکومت پاکستان نے انہیں 1983 میں صدارتی تمغہ برائے حسن کارکردگی سے بھی نوازا۔ اس کے علاوہ انہوں نے پی ٹی وی ایوارڈ اور گریجویٹ ایوارڈ بھی حاصل کیے۔ زندگی بھر لوک گائکی کی چاشنی بکھیرنے والے طفیل نیازی نے 21 ستمبر 1990 کو اسلام آباد میں وفات پائی اور مرکزی قبرستان اسلام آباد میں انہیں سپرد خاک کیا گیا۔ طفیل نیازی کی وفات کے بعد ان کے فن کو آج کل ان کے بیٹے جاوید طفیل نیازی اور بابر علی نیازی زندہ رکھے ہوئے ہیں۔ آخر میں میری آپ سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔